حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3862۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا میں یوں کہتے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے جنت میں دائیں طرف سفید محل دینا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم کی آگ سے اس کی پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3864۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار حیادار اور سخی ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی یا فرمایا ناکام پھیر دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3865۔ حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یوں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اگر شام کو کہے تو یہی ثواب ہوگا اور صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ایک آدمی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس نے خواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو عیاش آپ سے اس طرح مذکورہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو عیاش سچ کہتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3867۔